ڈار صاحب جب ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے 17 میں تو اس کے بعد پارٹی میں بھی ان کا بہت زیادہ ریپوٹیشن نہیں تھا، اور میرے خیال سے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی اکنامک مینجمنٹ اچھی نہیں تھی، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے ڈالر کو روک کے رکھا تھا اور بہت یہاں پہ نقصان ہو گیا، بہت زیادہ قرض ہو گیا ملک کے اوپر، کوئی بہت زیادہ پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں ڈال دیے تھے، مارکیٹ میں دے دیے تھے ڈالر کو رکھنے کے لیے۔ تو اور پھر جب اپوزیشن میں تھے تو شاہد صاحب، احسن اقبال صاحب، مصدق ملک صاحب، میں، محمد زبیر، مریم اورنگزیب، ہم 4-5-6 لوگ خاص طور پہ سامنے ہوتے تھے، جیلوں میں بھی گئے، لیکن ہم لوگ روز جو تھے وہ ٹی وی پہ بھی منہ دیتے تھے اور سارا دن میں ضرور 1-2 لوگوں کا میں نام بھول رہا ہوں گا، سعد رفیق صاحب اوبیسلی، اور دیگر رانا ثنا وغیرہ، اور رانا ثنا نے تو سب سے زیادہ سفر کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن سعد رفیق صاحب کو بڑا بھی بہت لمبا عرصہ جیل میں رکھا گیا، لیکن وہاں پہ ڈار صاحب نے میاں صاحب کو کنونس کر لیا کہ میں ہی فائنانس منسٹر بنوں گا فار واٹ ایور ریزن۔ اس کے بعد جب میں وزیر بنا تو کیونکہ ان کو فائنانس منسٹر بننا تھا تو وہ ہر وقت یہ کہتے رہے کہ ہم بس یہ بھی نہ مانو، آئی ایم ایف کی یہ بات بھی نہ مانو، ان کو پتہ تھی کہ یہ باتیں ماننا ضروری ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے آئی ایم ایف کی قیمت، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ 3 مہینے تک ہم بہت لمبا نقصان کرتے رہے یہاں پہ کہ وہ پرائس نہیں بڑھانے دیں، اور میں شہباز صاحب کے پاس جاؤں تو وہ بولیں یار میاں صاحب سے بات کرو، تم بات کرو، شہباز صاحب بات بھی نہ کریں، بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں، اب آپ بھی تو بات کریں، میں آپ کو ہر چیز بتا چکا ہوں۔ خیر، اور پھر وہ میاں صاحب بولیں پرائس نہیں بڑھانی، اور پھر ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے میاں صاحب کے ہمارے اوپر اٹیک شروع کر دیں کہ مطلب اب مثال کے طور پہ آج $60 کی پرائس ہے انٹرنیشنل آئل تقریباً، اس وقت $110 کی تھی، تو کیسے نہ بڑھائیں؟ تو کیسے، اچھا ہم اب آج ہم $80 ٹیکس لیتے ہیں ایک پیٹرول کے لیٹر کے اوپر، ہم اس وقت جیب سے پیٹرول پہ 40 اور ڈیزل پہ $70 دے رہے تھے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک تم سبسڈی ختم نہیں کرو گے، بلکہ تم ٹیکس بڑھاؤ اس کے اوپر۔ اب اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے تو مطلب میں وزیر بننے سے 1 دن پہلے میرے گھر پہ آئی ایم ایف کی وہ آئی ہوئی تھی خاتون جو اس وقت ریس ریپ ہوتی تھی، انہوں نے کہا پہلے دن تم کو یہ کرنا ہے کہ تم یہ سبسڈی ختم کرو، ٹیکس لگاؤ۔ میں نے کہا ٹیکس تو میں نہیں لگاؤں گا، میں سبسڈی آدھی کر دوں گا، اس کے بعد 2-3 ہفتے میں ختم کر دوں گا۔ اور وہ ایک دم ریڈی تھے، لیکن پھر وہ شہباز صاحب کو لوگوں نے سمجھایا، کچھ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ابھی 1 ہفتہ نہ کریں اور 2 ہفتے نہ کریں، اور جب بھی آپ کو پرائز بڑھانی تھی تو کوئی آ جاتا تھا کہ یار 2 ہفتے بات کرو، اور ڈار صاحب کو بدستور یہ تھا کہ نہیں، بس میں اگر مطلب کوئی بات میں یہ کہتا تھا پرائم منسٹر کو کہ ہم کو ڈالر کی پرائس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ڈالر اگر 180 کا ہوگا تو شہباز صاحب ڈار صاحب کہیں گے کہ 140 کا ہونا چاہیے، 140 کا ہوگا تو بولیں گے 100 کا ہونا چاہیے، تو میں بولتا ہوں پھر 5 کا ہونا چاہیے کہ صحیح ختم ہو جائے، سارے پاکستانی امیر ہو جائیں، $2 کا $1 کر دو، پاکستان امریکہ سے بھی مطلب آگے نکل جائے گا ویجز پہ۔ تو مطلب کوئی پیچھے سے کوئی تھیوری ہوتی ہے، کوئی اکنامکس ہوتی ہے، کوئی ایکچوئل آبجیکٹیو ریالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا، لیکن وہ تو پرائم منسٹر کا ثواب دیتا، تو مجھے مطلب پھر اس کے بعد وہ ویڈیو میری آڈیو ریلیز کری کہ جس میں وہ مریم میری برائیاں کر رہی ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف، اور وہ ISI والے گراؤنڈ بنایا گیا، وہ پورا کیا گیا۔ اور پھر جو مجھے افسوس ہوا کہ نکالا بھی یہ غلط طریقے سے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے مسلم لیگ کے سوشل میڈیا پر۔ میں تو مسلم لیگ میں رہتا تھا، میں تو یہ میرا روز کا کام تھا، تو مجھے پتا تھی کہ کون کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے۔ خیر اینی وے، بٹ دیٹ ڈنٹ ریئلی میٹر۔ وٹ میٹرڈ واز کہ I said fine، آپ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ہٹا دیں۔ میں شہباز صاحب کو کہا تھا میں آ جاؤں گا۔ پھر 2 ہفتے بعد میں نے کوئی ایک ٹویٹ کیا، شہباز ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے خلاف جا کے $7 کی پرائز کم کر دی، $12 کی پرائز کم کی، $5 تو اس میں صحیح بنتے تھے کیونکہ چینجز آئے تھے ڈالر اور پیٹرول کی پرائس میں، لیکن $7 ایکسٹرا کر دیے۔ اور وہ پرائم منسٹر کو نواز شریف کو کہہ کے آتے تھے کہ میں جاتے ساتھ $30 کم کر دوں گا، کہاں سے کر دوں گا یہ نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو نہیں کیا۔ پھر جب $12 کم کر دیے تو میں نے کہا یار $7 $5 تو بنتے، لیکن $7 ریکلیسنس تھا۔ تو پھر شہباز صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں کہا سر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ شہباز شریف نے فون کیا تھا۔ اچھا صحیح۔ اب وہ چکر یہ کہ دیکھو ایک ایسیمیٹری میں نہیں مانتا ہوں کہ اگر آپ نے شہباز ڈار صاحب کو اجازت دی تھی کہ روز مفتاح کو جا کے کرٹیسائز کرو، دوسرے جرنلسٹوں سے مفتاح کو کرواؤ، پھر مسلم لیگ کے نون کے لیڈروں سے کراؤ، بہت پرسنل ٹرمز میں کرواؤ، تو مفتاح یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا موقف پیش نہ کروں۔ تو میں اپنی بات تو کروں گا کہ یہ میری پالیسی تھی، اور یہ پالیسی جو اب آپ کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی سکم ہے۔ وہ میں بات کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو، میں نے کہا پھر بسم اللہ کریں آپ۔ پھر تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ڈار صاحب کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ کتنا ڈیزاسٹرس ہے فار دا اکانومی یا آئی ایم ایف کی شرائط کے لیے؟ ہی واز آفٹر دا پوزیشن، ظاہر ہے، تبھی تو جا کے $30 تو آ کے پہلے دن کم نہیں کیا نا۔ اس کے بعد $229 پہ ڈالر روکا،
270 ہو گیا. اب جب ہم مطلب ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی تھی, تو اس نے ریکمنڈ کی پیٹرولیم منسٹری نے اوگرا کے تھرو کہ کوئی 30-20 روپے بڑھنی ہے. ٹھیک ہے. شہباز صاحب بڑے پریشان تھے. میں شاہد بھائی اور بلال کیانی 3 دن تک ویکینڈ پہ کام کرتے. حالانکہ پیٹرولیم منسٹری اور اوگرا کا کام تھا, اور ہم لوگوں نے جتنے آنے والے شپس تھے, جتنے دوسرے شپس تھے, ان سب کو کیلکولیشن میں ڈال دیا تاکہ اس کو اسموتھ کر دیں کہ اگلے ہفتے پھر کم کریں گے اگلے 2 ہفتے بعد, لیکن اس بار جو ہے اتنا نہیں بڑھائیں گے. وٹ ایور ہم نے اس کو اسموتھ کر دیا کرو کو ود ان دی IMF پیراڈائم اینڈ ود ان دا لا آف پاکستان. ٹھیک ہے. انفیکٹ ایک ہمارے کالیگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو, تمہارے اوپر ایک اور نیب کا کیس نہ بنے. میں نے کہا اللہ بڑا ہے, لیکن ہم نے مطلب اوبیسلی اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس آر فائنینسز, اٹ از جسٹ کہ وی ور اسموتھنگ آؤٹ کہ یار 2 ہفتے بعد نہیں کم کریں گے, لیکن اس کو ابھی اسموتھ کر لیتے ہیں. اتنا ہم نے کیا اور ہم نے اس کے 9 روپے پہ آ گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایک دن کا ڈیٹا بھی نہیں آیا, ایک دن کا, کیونکہ روز کی ایک پرائس ہوتی تھی, اس سے یہ پلیٹس کی ایوریج ہوتی تھی سنگاپور کے اندر. اس شام کو سنگاپور کے 5 بجے یعنی کہ پاکستان کے 8 بجے آتی ہے, اس کے بعد پرائس ہوتی ہے. اچھا. تو ان دی اینڈ وہ 6 روپے ہو گئی. وہ تھوڑی سی پلیٹ کی ایوریج گر گئی. تو ہماری وہ IMF سے ڈیل تھی. اب وہ کہہ دیں گے نہیں یہ تو پرائس بڑھ ہی نہیں سکتے, 1 روپیہ بھی نہیں بڑھ سکتی ہے. میں کہا یار مطلب 1 روپیہ بڑھ جائے گی تو عذاب آ جائے گا. بھائی کیسے عذاب آ جائے گا؟ IMF سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, آپ نے یہ بات کی ہے کہ انٹرنیشنل پرائس بڑھے گی تو آپ کی پرائس چینج ہوگی. بالکل. ہاں. اور پرائس جب انٹرنیشنل بڑھی ہے تو مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ ہم نے اس کو اسموتھ کر لیا جتنا قانون کے طور پہ اجازت تھی. اس کے بعد IMF نے ساری ڈاکیومنٹس منگوا کے چیک کیا کہ ہم لوگوں نے کوئی وہ تو نہیں کی, ڈنڈی تو نہیں ماری ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ تو نہیں کہ کوئی شپس چھوڑ دی ہوں کہ جس کی پرائس بڑھی ہوئی ہو, لیکن ہم نے ہر چیز اسموتھ کر دی. اور پھر وی ور اوکے. اور بات 6 روپے تک آ گئی. 6 روپے کی بات تھی, اور یہ 6 روپے مطلب کہ اور ہم نے, اور اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا تھا. سو اٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود فائنانس منسٹری اور می. بٹ میاں صاحب اور شاہد بھائی کی کچھ بات ہوئی, ڈار صاحب بار بار کچھ کہتے رہے, تو شاہد بھائی نے کہا آپ آ جائیے, پھر آپ ہی آ کے کر لیں. تو میاں صاحب سمجھے کہ شاید وہ ان کو کہہ رہے تھے, وہ اٹھ کے چلے گئے میٹنگ سے. دوسرے دن پرائس بڑھی تو مریم نے کہہ دیا کہ پرائس بڑھ گئی. اب جب ایسی باتیں کرتی ہیں تو ڈالر شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب بڑی مشکل سے ہم لوگ واپس ڈالر کو لے کے آئے تھے, پھر واپس ڈالر چلا گیا. مطلب میں اس کو کہتا تھا کہ ہر 15 تاریخ اور 1 تاریخ جو پرائس ہوتی ہے تو میرے لیے سیریسلی شب عاشورہ ہوتی تھی.